بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 جون ہے، ہفتے کا دن ہے۔ لگتا ہے کہ حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی یا حکومت سمجھنا نہیں چاہتی۔ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ چین کی اہم ترین شخصیات آئیں پاکستان اور آ کر سب کو بٹھا کر سمجھائیں، بڑے واضح الفاظ میں سمجھائیں۔ چین کا یہ انداز نہیں ہے، اس طرح سے چین آ کر واضح طور پر بات کم ہی کرتے ہیں، سب کو بٹھا کر ان کو پتا ہے کہ میڈیا میں جائے گا سارا معاملہ اور مختصر بات کی جاتی ہے۔ اب دو جملے بڑے اہم ہیں جو چینی وفد کی طرف سے سامنے آئے ہیں، چین کا پیغام ہے اور چین کے وزیر اس میں تھے، ان کی جو مرکزی کمیٹی ہے اس کے رکن ہیں۔ انہوں نے آ کر کہا ہے کہ سیکیورٹی بہتر ہوگی تبھی سرمایہ کاری ہوگی، یعنی معاملہ تبھی آگے بڑھ سکتے ہیں، چاہے سی پیک ہے، چاہے آپ کہتے ہیں تاجر آ کر انویسٹ کریں، کچھ بھی کرنا ہے آپ نے سیکیورٹی بہتر کرنی ہے۔ اور تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام اداروں کو، چین کے پاکستان کے اداروں کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کو بھی ساتھ ملانا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں اس کے بعد ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ الٹا کریک ڈاؤن شروع کر دیا حکومت نے، کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے تحریک انصاف پر۔ اندازہ لگائیے آپ، یعنی کوئی سوچ سکتا ہے کہ ابھی چین کا وفد آ کر ابھی بھی کہہ کر گیا ہے اور ساتھ ہی آپ یہ کام کر دیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ یا تو یہ جان بوجھ کر کر رہے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ چین کیوں اہمیت دے رہا ہے تحریک انصاف کو، یا اس طرح کیوں بات کر رہا ہے، ان کو ہم بالکل ہی دیوار سے مزید لگا لیں، ایک دفعہ اور کوشش کر لیں۔ تو یہ تو الٹا کام ہو رہا ہے۔ یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب آپ دیکھیے کہ 5 شہادتیں ہو گئی ہیں، 5 شہادتیں، اور یہ آئی ڈی بلاسٹ بتایا جا رہا ہے اور اس میں ہمارے 5 فوجی جوان شہید ہو گئے ہیں۔ یہ آئی ایس پی آر کی طرف سے بتایا جا رہا ہے، اس کی تصدیق کی جا رہی ہے اور ان کے نام بھی، ہمارے جوانوں کے نام، شہداء کے نام بھی بتائے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں سیکورٹی فورسز کی گاڑی بارودی سرنگ کے دھماکے کی زد میں آئی، جس کے نتیجے میں 5 فوجی جوان شہید ہو گئے، اور یہ ایک ہی واقعے میں 5 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں۔ اور آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ضلع کرم کے علاقے سدہ میں سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا، جس میں 5 فوجی جوان شہید ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں حوالدار عقیل احمد، لانس نائک محمد طفیر، سپاہی انوش رفون، سپاہی محمد اعظم خان اور سپاہی ہارون شامل ہیں۔ اب اس کے ساتھ جناب آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ شہداء نے وطن کی خاطر لازوال قربانی دیتے ہوئے شہادت کو گلے لگایا۔ پاک فوج کے ترجمان کی جانب سے جاری اعلامیہ میں بتایا گیا کہ علاقے میں موجود دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ اب یہاں پر حکومت کیا کر رہی ہے اس کا سنیے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ 5 شہادتیں ایک ہی واقعے میں ہو گئی ہیں۔ چین کا وفد آتا ہے، چین کے سینئر وزیر آتے ہیں، وہ آ کر آرمی چیف سے ملے ہیں اور جی ایچ کیو میں انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی ہے۔ یہ وزیر ہے لیو جان چاؤ، اور انہوں نے آ کر یہاں پر جو اجلاس بلوایا اس میں تحریک انصاف کو بھی بلوایا، ورنہ حکومت کہاں بلائے گی۔ سب کو بٹھا کر یہ بات کہی کہ جناب آپ یہ حالات بہتر کریں، اور اس کے بعد حکومت نے پہلا جو قدم اٹھایا ہے وہ سنیے گا۔ ڈپٹی کمشنر پنڈی کا 4 پی ٹی آئی رہنماؤں کی نظر بندی کا حکم، اور نظر بندی بھی ایسے نہیں، جیل میں نظر بندی۔ اب یہ کوئی جرم نہیں کیا، یہ نظر بندی جو ہے یہ انگریزوں کا قانون ہے، انگریزوں کا بنایا قانون ہے، جس کا کوئی لینا دینا کسی جرم سے نہیں ہوتا۔ یہ صرف یہ ہے کہ جی خدشہ ہے کہ آپ کوئی ایسی حرکت کر دیں گے، لہٰذا آپ کو ہم بند کر رہے ہیں اور جیل میں۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ نے پی ٹی آئی کے 4 رہنماؤں کو نظر بند کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ڈی سی کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ 15 روزہ نظر بندی کے احکامات 3 ایم پی او کے تحت جاری کیے گئے ہیں۔ شہریار ریاض، کرنل ریٹائرڈ اجمل صابر راجہ، چودھری امیر افضل اور تیمور مسعود اکبر کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل میں نظر بند کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی نظر بندی کی سفارش محکمہ پولیس نے کی تھی، جس کی توثیق ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی نے 20 جون کی میٹنگ میں کی۔ اچھا، اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ پولیس کہہ رہی ہے ان کو کر دو، پھر اس کے بعد جناب ڈپٹی کمشنر کہتا ہے ایم پی او۔ یہ وہ ایم پی او ہے جو بدنام ہو چکا ہے، اتنی دفعہ اس ایم پی او لگائے ہیں پچھلے 2 سال میں۔ پاکستان کی ہسٹری میں، شاید دنیا کی تاریخ میں کہیں بھی ایسا قانون اگر ہوگا، اب تو دنیا میں ایسے قانون نہیں رہے، لیکن یہ انگریزوں کے دور کا چلتا آ رہا ہے اور یہ حکومت اسی قانون کے بل بوتے پر چل رہی ہے۔ تو یہ جناب اب اس کے ذریعے لوگوں کو جناب گرفتار کریں اور پکڑیں۔ اچھا، لاپتہ شخص کیس، اس میں بھی بڑی پیش رفت ہوئی ہے، تحریر حکم نامہ آیا ہے۔ لاپتہ شخص کیس میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے سیکٹر کمانڈرز کو رپورٹ جمع کرانے کا حکم اور تحریری حکم نامہ جاری ہو گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے ہائی کورٹ نے آئی ایس آئی اور ایم آئی کے سیکٹر کمانڈرز کو اپنے دستخطوں سے رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے اسلام آباد، راولپنڈی اور آزاد کشمیر کے سیکٹر کمانڈرز اپنی رپورٹس جمع کرائیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ یہ لاپتہ شخص کا معاملہ ہے، اس میں یہ کیا ہے۔ آپ نے دیکھا آزاد کشمیر میں کیا حالات رہے، کس طرح سے وہاں پر پھر ماننا پڑا کہ جی 3 روپے یونٹ بجلی ملے گی،
گندم جو ہے، آٹا جو ہے وہ بھی سستا کیا گیا۔ اب وزیر اعظم آزاد کشمیر کا ریاست کے لیے بجٹ گرانٹ میں اضافے کا مطالبہ، وہ کہہ رہے ہیں مزید اضافہ کیا جائے، حالات ٹھیک نہیں ہے، ہمیں مزید گرانٹ اور اضافے کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ اگر مریم نواز صاحبہ کو فنڈ دیے جا سکتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں دیے جا سکتے، وہ ایک معاملہ الگ چل رہا ہے۔ سیکورٹی صورتحال وہاں پر آپ دیکھ ہی رہے ہیں، لوگ روزانہ کی بنیاد پر نکلتے ہیں، کبھی کسی گرڈ اسٹیشن جا کر بجلی آن کریں، کبھی کسی گرڈ اسٹیشن جا کر بجلی جو ہے وہ بحال کریں ہیں، یہ حالات بن رہے ہیں۔ لیکن حکومت جو ہے اس کی توجہ سیکورٹی کا جب کہہ کر گئے ہیں چین کے وزیر، تو انہوں نے سیکورٹی کو کیا سمجھا ہے، اس کی ایک اور مثال پی ٹی آئی رہنما اور پی پی 253 سے فارم 45 کے مطابق منتخب ایم پی اے ملک اصغر جویا کو آج پی ٹی آئی جنوبی پنجاب کا جنرل سیکرٹری بنایا گیا، تو نوٹیفیکیشن ہوتے ہی مریم نواز فورس نے ان کے آفس پر دھاوا بول دیا اور آفس سیل کر دیا۔ کتنا خوف زدہ ہے شریف خاندان، یعنی کسی شخص کو عہدہ دیا جاتا ہے، ساتھ ہی جناب اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اس کو سیل کر دو، کاروبار سیل کر دو، گھر کو پکڑ لو، نظر بند کر دو، ہراساں کر دو۔ یہاں ساری سیکورٹی لگائی ہوئی ہے انہوں نے۔ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، لیکن پولیس کا کام جو ہے وہ دہشت گردوں کو پکڑنا نہیں ہے، وہ فوج جانے، ان کا کام ہے تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا۔ حکومت کی میٹنگز جو ہیں وہ تحریک انصاف کے خلاف ہیں، راولپنڈی کا ڈی سی جو ہے اس کا کام تحریک انصاف کے خلاف ہے، سب کا کام صرف یہ ہے۔ چین کے آئے ہیں بھائی چھوڑیں پڑے، نہیں آتی سرمایہ کاری نہ آئے، وہ کچھ کہہ کر گئے ہیں، سمجھا کر گئے، کوئی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کی سرمایہ کاری سے تھوڑی ملک چلنا ہے، ملک تو چلنا ہے تحریک انصاف کو دبانے سے، ہماری حکومت قائم رہنی ہے عمران خان کو جیل میں رکھنے سے، تو یہ کام ہم نے کرنے ہیں، ان کو تھوڑی ہم نے سننا ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر یہ ہے کہ بابر اعظم نے مبشر لقمان کے خلاف مقدمہ کرنے کا کہہ دیا ہے۔ مبشر لقمان صاحب نے یہ ذکر کیا، اور اس کے علاوہ کچھ اور ویلاگرز کا بھی کہا جا رہا ہے کہ ان پر بھی مقدمہ ہوگا کہ انہوں نے تحفے لینے کے چکر میں گاڑیاں کوئی لی ہیں، کوئی فلیٹس وغیرہ لی ہیں، اپارٹمنٹس، ان کے چکر میں، تحائف کے چکر میں میچ ہار دیا، یعنی کوئی میچ فکسنگ کی بات ہے اور اس طرح۔ تو بابر اعظم نے اب کہا ہے کہ بہت ہو گیا، تو انہوں نے مبشر لقمان سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ کرنے کا کہہ دیا ہے۔ یہ خبر بھی بہت زیادہ چل رہی ہے۔ ابھی قومی اسمبلی میں جو بات کی ہے عمر ایوب نے، وہ ذرا سنیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ جیت سکتے ہیں، یہ بات حکومتی رکن کر رہا ہے، اور بڑی عجیب بات کی ہے انہوں نے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے نقطہ اعتراض پر کہا، چین کی اعلیٰ ترین قیادت نے پاکستان میں کہا چینی ماہرین کی زندگیوں کو خطرات دراصل سی پیک کی سرمایہ کاری کے لیے خطرہ ہے۔ چینی قیادت کی طرف سے اس حد تک سیکورٹی خطرہ بتانا خطرناک ہے۔ آرمی چیف فوری کور کمانڈرز کانفرنس بلائیں جو صرف چینی شہریوں اور ماہرین کی سیکورٹی پر ہونی چاہیے۔ کانفرنس اب تک سیکورٹی کی ناکامی کا بھی جائزہ لے، بتایا جائے کہ چینی شہریوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گردوں کے پیچھے بھی ویگو ڈالے لگے ہیں یا صرف پی ٹی آئی کے پیچھے لگے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کل پی ٹی آئی کے احتجاج پر پنجاب سے 100 سے زائد کارکنان گرفتار کیے گئے ہیں، ارکان اسمبلی کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، آئی جی پنجاب کے خلاف ایکشن لیا جائے، وہ انہی کے خلاف ہے سب۔ ابھی جناب کوئی احتجاج کرنا ہے، کہیں الیکشن کمیشن کے خلاف جانا ہے، احتجاج سب پھر کہہ رہے ہیں آرٹیکل 6 لگتا ہے ان پر، الیکشن کمشنر پر، چیف الیکشن کمشنر پر، اور جس طرح سے انہوں نے آئین توڑا ہے، آئین کے خلاف گئے ہیں، تو کوئی احتجاج نہ ہو جائے، وہاں پر ایف سی بلا لی گئی۔ جہاں ان کو ہوتا ہے، انہوں نے سیکورٹی اسی کام کے لیے رکھی ہوئی ہے حکومت نے۔ اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہم کیسے جیت سکتے ہیں؟ ایم کیو ایم رکن قومی اسمبلی مصطفیٰ کمال نے خطاب میں کہا کہ اس بجٹ میں 9,500 سود کی مد میں دیا جائے گا، کمائی کا 51% صرف سود پر چلا جائے گا۔ کسی ملک کا 30% اگر ایسے دیا جائے تو ملک نہیں چل سکتا۔ ہمارا ملک تو 51% سود دینے پر جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی والے تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں مگر سود پر خاموش ہیں۔ اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہم کیسے جیت سکتے ہیں؟ وفاقی شرعی عدالت کے سود کے خاتمے کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ ہم آئی ایم ایف کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اللہ اور رسول کو ناراض کرنے کو تیار ہیں، تو نہ کریں آپ ناراض، چھوڑ دیں حکومت کا ساتھ، کہیں کہ جناب یہ کام ہم ہونے ہی نہیں دیں گے، نہیں ہم ووٹ دیں گے بجٹ میں، ایسے بجٹ میں جس میں سود ہے، ہم کیسے اللہ رسول سے جنگ کر سکتے ہیں؟ کس نے آپ کو کہا ہے جنگ کریں؟ چھوڑ دیں، حکومت میں ہے، وزارتیں بھی لینی ہے، مزے بھی کرنے ہیں، اور کہنا کہ جی دیکھیں، اچھا تحریک انصاف کو کہہ دیا کہ جی یہ دیکھیں اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں بات کرتے، کر آپ رہے ہیں، حکومت میں آپ ہیں، اللہ رسول سے جنگ کر رہے ہیں بقول آپ کے، تو پھر آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جنگ کر رہے ہیں اور ہم ساتھ دیں گے اس حکومت کا جو جنگ کری ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے نا کمال۔ پھر جناب بتا رہے ہیں اوہو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کیپیسٹی پیمنٹس ہے، فلاں ہے، بڑا کچھ جناب، یہ ہے وہ ہے، بس باتیں سن لیں ان کی۔ تو یہ جناب اس وقت حالات ہیں اور یہ ترجیحات ہیں اس حکومت کی، اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ حکومت کس طرح سے چلائی جا رہی ہے۔ اللہ حافظ۔